كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى ولم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه فقال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کفار کا رد بیان فرماتے ہیں کہ کافروں نے جو اپنی طرف سے آلہہ بنا لیے ہیں اور انہوں نے نئے نئے راستے گھڑ لیے، فیما ابتدعوہ و احدثوہ، جو چیزیں انہوں نے نئی نئی پیدا کی اور نئی نئی بنا ڈالی، اور وہ چیزیں بھی ایسی جو مخالف ہیں ملت ابراہیم الخلیل علیہ السلام. حالانکہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ آپ تو امام الحنفاء یعنی امام الموحدین. حنیف کہتے ہیں کہ سب سے منہ موڑ کے ایک سے تعلق جوڑنے والا، وہ تو ان کے امام ہیں. اور پھر سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام تو وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ کی، اپنے رب کی خالص توحید بیان فرمائی اور اللہ کے ساتھ کسی غیر کو کبھی نہیں پکارا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی شرک نہیں کیا، اور خالص اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی دعوت دی. وَتَبَرَّأَ مِنْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جتنے معبودان باطلہ ہیں سب سے اپنی برات کا اظہار کیا. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ سَائِرَ قَوْمِهِ، اور تمام قوم کی مخالفت کی اس مسئلے پر. حَتَّى تَبَرَّأَ عَنْ أَبِيهِ، توحید کے مسئلے پر تو وہ اپنے باپ سے بھی انہوں نے برات کا اظہار کر دیا، ان سے بھی علیحدہ ہو گئے. اور سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے تو واضح طور پہ ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کر دیا کہ یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ اے قوم میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنے آپ کو سونپ دیا ہے. چہرے کا ذکر ہوتا ہے لیکن مراد سارا بدن ہوتا ہے. اپنے آپ کو سونپا ہے اس ذات کی طرف جس نے سب سے پہلے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور نہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا. تو اب ان آیات مبارکہ میں مشرکین مکہ، یہود و نصارہ یا دیگر کفار جو قیامت تک ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد بیان فرمایا. کیونکہ یہودیوں کا یہ زعم تھا نعوذ باللہ کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، کہ ہم ملت ابراہیم علیہ السلام پہ ہیں، کیونکہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. اسی طریقے سے نصارہ کو بھی یہ زعم تھا نعوذ باللہ، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، کیونکہ بھی ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آخری نبی ہیں بنو اسرائیل کے، لہذا ہم بھی ملت ابراہیم پر. اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، دیکھو جو کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس کے ہم مجاور ہیں،
اس کے ہم حفاظت کرنے والے، زمزم پلانے والے، کعبۃ اللہ کے دروازے کے کلید بردار، کعبے کا طواف کرنے والے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حج کرنے والے، مینا جانا، مزدلفہ جانا، عرفات جانا، لبیک پڑھنا، احرام باندھنا، اور اس کے بعد ختنہ کرنا، عقیقہ کرنا، یہ سب تو ملت ابراہیمی ہے، تو ہم تو ملت ابراہیم پر ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں رد فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو کہ ملت ابراہیم، کیونکہ اگر تم یہود ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے تو پھر عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تو نہ بنا دے۔ تم نصارہ اگر ملت ابراہیم علیہ السلام پہ ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تو نہ قرار دیتے۔ مشرکین مکہ اگر تم ملت ابراہیمی پہ ہوتے تو پھر تم بتوں کو تو اللہ کا شریک نہ بناتے۔ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کے توڑنے والا، اور ابراہیم علیہ السلام تو امام الموحدین ہیں، امام الحنفاء ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا صرف یہ نہیں تھا کہ اعلان توحید تھا، بلکہ توحید کے مسئلے پر پوری قوم سے ٹکر لی، وقت کے بادشاہوں کو للکارا اور وقت کی ظالم قوتوں سے ٹکرا گئے، آگ میں ڈالے گئے، امتحانوں میں ڈالے گئے، مصائب میں ڈالے گئے، مشقت میں ڈالے گئے، لیکن اللہ کی توحید کے لیے وہ اتنے ثابت قدم رہے کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے قدم سے نہیں۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کلمہ شریف پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہمیں اسی کلمے پہ قائم دائم ثابت قدم رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائیں اپنی رحمت سے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام آلہائے باطلہ کی نفی کرے اور ایک اللہ کی ذات کا اثبات کرے۔ اب دیکھیں، حالانکہ ساری دنیا میں جتنے دعوے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مثبت دعوے ہوتے ہیں۔ یعنی کیا مانا بھئی، آپ دعویٰ کریں گے کہ کتاب میری ہے، اب دعویٰ کریں گے جا کر کے جی یہ اینک میری ہے، مجھے مولوی صاحب سے دلائی جائے، ان کی نہیں، میری ہے۔ زمین میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے۔ تو دعویٰ اس بات، کوئی ایسا دعویٰ بھی آپ نے سنا ہے کہ عدالت میں جا کے دعویٰ کرے اور کہے کہ جی یہ زمین میری نہیں ہے، یا جا کے دعویٰ کرے کہ جی یہ کتاب میری نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر دعوے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی دعویٰ تو ہمیشہ مثبت ہوگا، منفی تو دعویٰ ہی نہیں ہوتا۔ بھی کوئی دعویٰ کرے گا دنیا میں تو یہ کہے گا کہ یہ چیز میری ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری نہیں ہے تو پھر دعوے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اندازہ فرمائیں کہ دعویٰ توحید کے اندر جو ابتدا ہے وہ نفی سے ہے۔ یعنی تمام دنیا کے دعوے دیکھ لیں اور پھر دعویٰ توحید پہ نظر پھیلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کلمہ توحید نصیب فرمایا ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ نفی، کہ لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے اور پھر اس بات۔ کیوں سبق یہ پڑھایا گیا کہ خدا کو بھی مانتے رہو اور غیروں کو بھی مانتے رہو، پھر کام نہیں چلتا، پہلے نفی کرو آلہہ باطلہ کی۔ جب تک تمام آلہائے باطلہ کی نفی نہیں کرو گے، اس وقت تک اس بات کا جو صحیح مقصد ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ تحلی ایمان کی جو ہے، ایمان کی حلاوت جو ہے، ایمان کی روشنی جو ہے، ایمان کی لذت جو ہے، وہ نصیب نہیں ہوتی جب تک آلہہ باطلہ کی نفی نہ کرو۔ سب سے پہلے نفی کریں کہ لا الہ الا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ توحید کا معنی صرف یہ نہیں کہ اپنے خدا کو مانو، خدا کو بھی مانو اور غیروں سے برات کا کھلا اعلان کرو۔ غیر اللہ سے، غیر اللہ اور آلہہ باطلہ سے کھلی جنگ، بالکل دو ٹوک بات۔
اور اسی طرح یاد رکھو کہ جب اللہ کو بھی مانو تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہو. اچھا اللہ سے محبت ہو تو غیر اللہ سے نفرت ہو. تو ایک دکھ ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے, لوگوں سے بھی محبت ہے, پھر بھی توحید نہیں ہوتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یعنی کیا مانا, ایک درجے میں چلو اگر کسی چیز کی محبت ہے, محبت ہو چلو زیادہ سے زیادہ وہ شدید ہو لیکن اشد نہ ہو. اللہ کی محبت جو ہے وہ سب سے اشد ہو. اسی لیے جب آپ نفی کریں گے کہ لا الہ الا اللہ, یعنی لا الہ الہ باطلہ کی جب نفی کریں گے تو وہاں علماء نے فرمایا یہ بھی نفی کرنی ہوگی کہ جہاں یعنی باہ کی بھی نفی کرو اور جاہ کی بھی نفی کرو. الہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جس شخص نے اپنے خواہش کو, اپنے ہوا کو خدا بنا رکھا. اب اپنی خواہش اور ہوا کو خدا بنانے کا کیا معنی ہے کہ جیسے بس طبیعت میں خیال آ گیا چل پڑے. طبیعت میں خیال آ گیا کہ چلو جی سنا ہے کہ فلاں بزرگ کی مزار پہ جو آدمی جا کے بچہ مانگتا ہے اس کو بچہ یار چلو ہم بھی مانگ لیں, کیا فرق پڑتا ہے یار, لوگ جا رہے ہیں چلو ہم بھی چلے جائیں. یہ اپنی خواہشوں کو اب خدا بنا رہا ہے. اسی طریقے سے کسی نے کہہ دیا کہ فلاں بزرگ جو ہیں جی ان کے پاس تو ماشاءاللہ کمال کی بات ہے جی, آپ جائیں آپ کو سارا کچھ بتا دیں گے کہ تمہارا گھر میں کیا حال ہے, تمہارا اپنا کیا حال ہے, تمہارا کیا پریشانی ہے, وہ تو جناب بالکل سب کچھ جانتے ہو. کہتے چلو جی ہم بھی اس بزرگ کے پاس جائیں یا ذرا کچھ ہم بھی تو دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ جیسے لوگوں نے اس کو عالم الغیب سمجھا, اس کے دل میں وہی خیال پیدا ہوا, اس خیال کے پیچھے یہ بھی چل پڑا. اسی طرح یاد رکھے کیا مانا کہ بعض آدمی اپنے خواہشات نفسانی کے تابع کسی عورت پہ محبت کرتا ہے, لڑکے سے محبت کرتا ہے, اس کی محبت میں سرگردان ہو کے پھر رہا ہے. تو علماء نے فرمایا نا, یہ جو غیر کی محبت آ گئی ہے تو توحید باقی نہیں رہے گی, اب شرک ہو. کیوں؟ محبت کا مقام تو اللہ کا تھا, یہ تو ایک عارضی چیزیں تھی. اور پھر بغیر اور پھر ان چیزوں سے محبت جو حرام ہو. اسی لیے وہ لوگ جو اس دھوکے میں پڑے ہیں نا جی کہ عشق مجازی سے ہم عشق حقیقی کی طرف جاتے ہیں, یہ چیزیں قرآن کے بھی خلاف ہیں اور حدیث کے بھی خلاف. کیوں؟ پہلے تو عشق مجازی یعنی کسی کی لڑکی سے کیا جائے نعوذ باللہ, غیر لڑکی سے عشق کرنے کی بھی شریعت میں اجازت ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرام کے راستے سے خدا ملے؟ تو جب غیر پہ نظر ڈالنا حرام ہے, غیر کو دیکھنا حرام ہے, غیر سے علیحدہ بیٹھنا حرام ہے, اس سے ملنا حرام ہے, تو اس سے عشق کرنا, اور جب وہ حرام ہے تو حرام کے ذریعے تم عشق حقیقی تک کیسے پہنچو گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نفی جب کریں گے تو کیا مانا الہ باطلہ. اب الہ باطلہ کیا مانا؟ الہ مانا جس کے حکم پہ آدمی چلے, جس کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھے. اب چاہے وہ انسان کو سمجھے, چاہے وہ بزرگ کو سمجھے, چاہے وہ بتوں کو سمجھے, چاہے شمس و قمر کو سمجھے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, دنیا کی کسی چیز کو بھی وہ سمجھ لے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس پر اللہ پر ایمان نہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ابھی یہ چند دنوں کی بات ہے, کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, کہ سائنسدانوں نے انکشاف کیا کہ کچھ دھماکے ہوں گے مشتری پر, اور وہ دھماکے اتنی شدید ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, ان دھماکوں میں سے ایک دھماکہ تو ایسے ہوگا کہ اگر 100 آئٹم بم بھی کہیں مارے جائیں تو ان سے بھی زیادہ دھماکہ ہوگا. سیارے پہ آ کے ستارے جو ہیں وہ ٹکرائیں گے اور ٹکڑے گریں گے. اب جناب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ بڑی دنیا میں چلو مسلمانوں نے اذانیں شروع کر دیں, قیامت آ گئی, اذانیں شروع ہو رہی ہیں اور تیاری ہو گئی کہ بس جی جب وہ ٹکرائیں گے تو بس قیامت قائم ہو جائے.
کہیں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ اب اندازہ فرماؤ خدا کے بندے، تم تو مسلمان ہو، تم تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو، تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے کی باقاعدہ علامتیں اور نشانیاں بتلا دی ہیں، سمجھا کے کھول کے کہ بھی دابت الارض کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، وہ دجال کو قتل کریں گے۔ یہ سارے واقعات قیامت سے قبل پیش آئیں گے۔ جب تک یہ پیش نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں ایک ایک نشانی بتلا دی کہ بھئی یہ علامات صغرا ہے اور یہ قیامت کی علامات کبریٰ ہے۔ علامات کبریٰ میں سے یہ علامت بھی ہے کہ ایک جانور کا پہاڑ سے نکلنا۔ علامات کبریٰ میں یہ بھی ہے کہ وہ سد یاجوج ماجوج جو ہے اس میں سوراخ ہو جانا اور یاجوج ماجوج کا خروج ہونا، نکلنا، اور جب وہ نکلیں گے تو دریاؤں کے پانی پی جائیں گے، سب چیزوں کو چٹ کر جائیں گے، اور جہاں سے گزریں گے تباہی اور بربادی پھیلاتے چلے جائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج کا ختم ہونا، ان پر موت آنی، اور اسی طرح پھر دجال کا نکلنا جو دعویٰ کرے گا دجالیت کا، اور نعوذ باللہ جنت اس کے ساتھ، جہنم اس کے ساتھ، زمین کے خزانے چل پڑیں گے، نہریں اس کے حکم سے بہہ پڑیں گی، آسمان برسنے شروع ہو جائیں گے، زمینیں کھیتیاں نکالنی شروع کر دیں گی، اور لوگ اس کے دھوکے میں آ کے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کئی اپنے اسلام کو چھوڑ کے کفر میں چلے جائیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا جائے گا، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آ کے دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور پوری دنیا میں امن، سکون، طمانینت، برکتیں اور رحمتیں بھر جائیں گی، اور پھر عیسیٰ ابن مریم کی وفات ہوگی، شادی ہوگی، پھر وفات ہوگی، اور پھر وہ دفن ہوں گے روضہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا میں، اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی تو اب عالم مسلمان پڑھنے والے سننے والے صرف اس بات میں آگے بس یہ آگی نعوذ باللہ، جس کا معنی یہ ہوا کہ جدھر کسی نے بات کی ہم ادھر چل پڑے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ وہ مشتری پہ نہیں ٹکراؤ ہوا یا نہیں دھماکے ہوتے رہے، وہ تو کروڑوں میل آپ کی سرد آپ کی زمین کے کرے سے دور ہے۔ اور پھر یہ تو اللہ نے ایک اپنا نظام ہے جو ابھی آپ کا علم بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ کے کمال قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ منکشف ہوتی جا رہی ہیں کہ آج تک ہمارے علوم ان سیاروں پہ پہنچے نہیں تھے، آج تک ہمارے ایسی دوربینز نہیں پیدا ہوئی تھی دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کہ جن سے ہم ان چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جو سب سے بڑی دوربین بنائی گئی نا ان سیارات کی نگرانی کے لیے، اور جو پوری تصویریں مہیا کرتی ہے اور پھر آگے دوربین اس کو لیتی ہے، پتہ ہے اس دوربین کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ہبل۔ کافروں کا بت تھا نا، تاکہ تم بھی ہبل کی رپورٹ پہ ایمان لاؤ۔ کوئی اس کا اور نام بھی تو رکھا جا سکتا تھا نا، لیکن کفر کتنا شناور ہے کہ وہ ہر بات میں آپ کو اپنے عقیدے کی تعلیم دینا چاہتا، اور ہم کتنا اپنے عقیدے سے بے بہرا ہیں کہ کسی ایک عالم کا میں نے بیان نہیں پڑھا کہ خدا کے بندے یہ چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ ٹھیک ہے ہوں گے دھماکے، لیکن قیامت کا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے؟ کسی ایک عالم نے دیا ہوگا، ہو سکتا ہے میں نے نہ پڑھا ہو، کیونکہ میں طالب العلم ہوں، اب اتنی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ساری اخباروں کا مطالعہ کریں، موٹی موٹی باتیں دیکھ ڈالی اور باقی باتیں چھوڑ دی، ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم میری نظروں میں کسی عالم دین کا بیان نہیں گزرا، نہ عرب میں نہ عجم میں۔ کیوں اللہ جانے کیوں اتنے ہم بے حس ہو گئے ہیں، کیوں اتنے ہم مرعوب ہو گئے ہیں کہ جدید سائنس کے انکشافات جو ہیں گویا وہ نعوذ باللہ ہمارے اوپر ایسے مسلط کر دیے گئے ہیں کہ مسلمان ڈرے یا مرعوب ہو جائے۔ حالانکہ یاد رکھو
کہ دعویٰ اسلام نے کیا ہے، ہم مرعوب کیوں ہو جائیں؟ دعویٰ ہمارا تھا، اب یہ پہنچتے پہنچتے ہمارے اس دعوے کے قریب پہنچ کے الٹا ہمارے اسلام کی بتلائی ہوئی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ان کا تو کوئی انکشاف نہیں ہے، دعویٰ تو سب سے پہلے اسلام نے کیا۔ بات کو سمجھیں، یعنی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ اسلام اس کے بارے میں صفائیاں پیش کرتا رہے اور بتلاتا رہے کہ جی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، نا، دعویٰ تو ہر چیز میں ہمارا تھا۔ سب سے پہلے تو سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑا جس کا قرآن نے ذکر کیا، تو ہواؤں میں تخت کا اڑنا، اور اتنا بڑا تخت تھا کہ جس پہ 4 لاکھ کرسی رکھی جاتی تھی۔ یہ نہیں تھا تمہارا جمبو جیٹ جو 450 بندے سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا۔ ابھی تم بڑے سے بڑا جہاز بنا رہے ہو جو 750 آدمی اٹھائے گا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت مبارک جو ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ 4 لاکھ کرسیاں اس پہ ہوتی تھیں، اور درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی ہوتی تھی، اور پھر آپ اپنے پاؤں جو ہیں وہ نیچے 2 شیر تھے جن پہ رکھتے تھے، اور اوپر سایہ کرنے کے لیے پرندے کھڑے رہتے تھے، اور پھر انسانوں کی وزراء کی علماء کی کرسیاں ہوتی، ان کے بعد دوسرا نمبر، پھر تیسرا نمبر، پھر جنات کی کرسیاں ہوتی تھی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے اپنے اس جہاز کو کہ اڑو، اور غدوہا شہر ورواہا شہر۔ کیا ماننا؟ یعنی شام سے صبح کو نکلا تو استخر پہنچا، اور استخر سے نکلا تو کابل جا پہنچا، یعنی پہلے دن میں 1 مہینے کا سفر صبح سے لے کر دوپہر تک، اور پھر شام سے لے کر رات تک 1 مہینے کا سفر، یعنی ان 8 گھنٹے لے لیں، 8 گھنٹے میں 2 مہینے کی سفر طے کرنے والا۔ تو اسلام نے یہ بتلایا تھا کہ ایسا تخت اللہ نے سلیمان کو دیا تھا۔ تو یہ چیزیں کسی اور مذہب نے نہیں بتلائی تھی، نہ نصرانیوں نے بتلائی، نہ یہودیوں نے بتلائی، یونانیوں نے بتلائی، نہ کسی فلاسفہ نے بتلائی، یہ تو ہمیں قرآن نے بتلایا۔ آج اگر جہیارے بنتے جائیں، کنکارڈ بن جائے، کوئی بلا بن جائے، تو ہمارے اس دعوے کو الٹا مان رہے ہو تم۔ یہ نہیں کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم پیچھے چلیں اس کے، اسلام کا دعویٰ ہے۔ اسلام نے ہمیں بتلایا کہ اللہ نے پرندے بھیجے تھے، ان کے چونچ میں 3 پتھر تھے، اور جب وہ پتھر ڈالتے تھے تو ہاتھی کے وہ جو چلانے والا ہے ہاتھی بان، ہاتھی، اور اس کو سب کو برباد کر دیتے تھے، تباہ کر دیتے تھے، اور ایسے ان کو بنا ڈالا جیسے گھاس روندا ہوا ہو جانوروں کے پاؤں کے نیچے، ان کی یہ کیفیت کر ڈالی۔ تو یہ دعویٰ تو اسلام نے کیا تھا، اب تم ذرے پہ پہنچ رہے ہو، اور اگر ایٹم پہ پہنچ رہے ہو، یہ کچھ تمہارا تو کوئی کمال نہیں اس میں، یہ تو اسلام نے بتلایا تھا۔ یہ تو ہمیں اسلام نے بتلایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بعد حصے میں مکے سے چلے، مسجد اقصی پہنچے، 7 آسمانوں پہ تشریف لے گئے، تمام قرات طے کر گئے، اور یہ اسلام نے بتلایا کہ اس سفر سے پہلے حضور کا سینہ مبارک کھولا گیا۔ اگر آج تم ہارٹ کے آپریشن کر رہے ہو تو کوئی نئی بات ہے؟ تو یہ تو 1400 سال پہلے ہمیں اسلام نے بتلا دیا ہے۔ تو اس لیے مرعوب ہو جانا کہ جی انہوں نے ہمیں خبر دے دی مشتری کی، انہوں نے ہمیں خبر دے دی فلاں چیزوں کی۔ یاد رکھیں، بہت پرانی بات ہے، مجھے سن تو یاد نہیں ہے، لیکن تقریباً یہ بات اب یوں سمجھ لیں کہ 70-80 سال قبل کی ہوگی کہ ایک بہت بڑا انگریز ماہر فلکیات، یعنی جو فلکیات اور ستارے اور کواکب اور ان سیارات کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو علوم فلکیات کا ماہر کہا جاتا ہے، وہ ہند میں آیا، اور ہند میں آنے کے بعد اس کے دل میں خیال آ گیا کہ یہاں ہم نے سنا ہے کہ ایک مدرسہ ہے دیوبند، چلو اس مدرسے کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ ان کو تو ریسرچ کی بڑی عادت ہوتی ہے، محنتی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جناب وہاں آیا تو ایک نابینا عالم تھے،
وہ اپنے طلباء کو اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بھی فلکیات پہ سبق پڑھا رہے تھے، اور وہ فلکیات کا بہت بڑا پروفیسر تھا۔ آگے جو آئے تو اتفاق سے سبق وہی ہو رہا ہے، اور ایک نابینا عالم بیٹھے ہوئے اور وہ اپنے طالبوں کو عربی کے اندر فلکیات پہ پڑھا رہے ہیں۔ اب وہ نابینا آدمی ہیں، نہ ان کے سامنے دنیا کا نقشہ ہے، نہ ان کے سامنے آلات ہیں، نہ رصد گاہیں ہیں، انہوں نے ہاتھ کو مٹھی یوں بند کی ہوئی، یہ سمجھ لو کہ بس یہ دنیا ہے، اور اس پر وہ بحث کر رہے ہیں۔ تو اس نے لکھا کہ خدا کی قسم ہے، میں نے جب اس عالم کی بحث سنی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے جتنا علم پڑھا ہے نا، میں بالکل جاہل ہوں، مجھے علم تو آج حاصل ہوا۔ اس نے کہا وہ جو نابینا مولوی پڑھا رہا تھا وہ تو ہمارے کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ میں نے اس دن سمجھا کہ میں جاہل ہوں، حالانکہ میں اس فن کا استاد ہوں۔ منع ہوا، لیکن جب میں نے دیکھا اور پھر میں حیران ہوا، اس عالم سے جا کے ملا بعد میں، اور میں نے کہا کہ جی یہ آپ کے اسلامی علوم میں بھی یہ کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل پڑھائی جاتی ہیں، یہ تو ہماری ابتدائی کتاب ہے، اس پر تو سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، اگر تم نے پڑھنا ہے تو اور کتابیں آؤ دیکھو۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، تو اب مسلمان اتنا ان کی باتوں سے مرعوب ہو جائے کہ اپنے مذہب کی حقانیت کے بارے میں ایک بیان بھی نہ دے ڈالے، ایک وضاحت بھی نہ کر ڈالے کہ کم از کم کلمہ پڑھنے والے تو کم سے کم مطمئن ہو جائیں، جو مومن ہیں ان کو تو تسلی ہو جائے کہ حقیقت واقعہ کیا ہے، حقیقت حال کیا ہے، اور یہ چیزیں کیا ہیں۔ اور اللہ تبارک و اسی لیے علامہ اقبال قلندر آدمی تھا نا، کبھی کبھی بڑی پتے کی بات کہہ جاتا تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اس نے بڑی عجیب بات کی تھی، کتنا پہلے کہہ گیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اس نے کہا ان انگریزوں کے جلوے مجھے نہیں نابینا اندھا کر سکتے، مجھے نہیں مرعوب کر سکتے، میں نے تو مدینے کی مٹی کا سرما پہنا ہوا ہے، یعنی میرے سامنے تو حضور کی سنت ہے، میرے سامنے تو اہل بیت رسول کے جہاد ہیں، میرے سامنے تو ان کی قربانیاں ہیں، میرے سامنے تو ان کے معجزات ہیں، کرامات ہیں۔ تو جب میں معجزات اور کرامات کا ماننے والا بندہ ہوں، ان کے جلوے مجھے کیا خیرہ کریں گے؟ تو وہ اتنی پہلے ایک بات کہہ گیا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اپنے معاملات میں ایک دوسرے پر الزام تراشیوں میں، ایک دوسرے کے سر پھٹبل میں، اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں اتنی الجھ چکے ہیں کہ قوم کو راہبری کرنے کے لیے کوئی میسر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دے۔ ابھی تک ہم فروعی مسائل میں اور ایسے مسائل میں جو بالکل یعنی جو سطحی مسائل سمجھے جاتے ہیں، جن میں مستحب کا مسئلہ ہے، اعلیٰ اولا کا مسئلہ ہے، راجع ورجو کا مسئلہ ہوتا ہے، ان میں ہم نے قوم کو لڑا دیا، اپنا سارا علم بھی اسی پہ لگا دیا، اپنی ساری محنتیں بھی اسی پہ لگا دی، اپنی قلم کا زور بھی اسی پہ لگا دیا، اور اللہ نے جو 4 پیسے دیے وہ بھی اسی پہ لگا دیے، لیکن قوم کی ہدایت کا کوئی ذریعہ نہ بنا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ لیکن جی آج اگر ہم اتنا زور لگا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مخالفت کرتے رہیں، کیا ملے گا؟ ماں سوائے اس کے کہ چند لوگوں کو آپ دین سے متنفر کر دیں گے، اور کوئی بھی کچھ نہیں ملے گا۔ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اتنے بڑے خدمات جلیلہ، اسی طرح محدثین کے علاوہ مثلا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، ائمہ محدثین مجتہدین، آج اگر ہم اپنی قلم کا، علم کا، فکر کا، عقل کا سارا زور اسی پہ لگا دے کہ بس ان کی مخالفت کرو، تو کیا ملے گا؟ کیا مجھے یہ سمجھائیں، کچھ بھی نہیں ملے گا، ماں سوائے اس کے کہ ایک جدید طبقے کو دین سے نفرت دلا دیں گے۔ وہ کہیں گے عجیب لوگ ہیں یہ، لاکھوں لوگ کہتے ہیں یہ امام ہیں، اور یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ تو جاہل تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو کسائی تھے۔ کہیں گے عجیب بات ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ لاکھوں لوگوں کو دین سے، اسلام سے متنفر کر دیں۔ اور اگر اس کے مقابلے پہ آپ
یہ کہیں کہ بھی ان کے اختلافات جو تھے وہ تو فروعی مسائل میں تھے، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں کرے، میں کوئی ایسی بات پہ زور دوں، محنت کروں، قلم چلاؤں، علم زبان چلاؤں جس سے لوگوں کو ہدایت ملے، تو اس سے فائدہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اگر تیری تقریر سے، تیری تبلیغ سے، تیرے درس سے، تیری کتاب سے اگر کوئی 100 بندہ بھی ہدایت پہ آ گیا تو الحمدللہ ہدایت پہ آئے گا، کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ چلو ہزاروں کو ہدایت نہیں ملے گی، سینکڑوں کو ملے گی، سینکڑوں کو نہیں ملے گی، چند لوگوں کو ملے گی، لیکن ہدایت ملے گی، ان کو سبق ملے گا، ان کو ہدایت ملے گی۔ تو اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ توحید تب آئے گی کہ سب سے پہلے تمام آلیہائے باطلہ کی نفی کرو، اور آلیہ باطلہ میں اپنے ہوا خواہش کی بھی نفی کرو، آلیہ باطلہ میں غیر اللہ کی محبت کی بھی نفی کرو، آلیہ باطلہ کے اندر جتنے من یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے سب کی نفی کرو کہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا۔ پھر سب سے برات کا بھی اعلان کرو، برات کا کھلا اعلان کرو کہ انی بریء مما تشرکون۔ یہ نہیں کہ تم دل میں تو نفی کرتے رہو لیکن کھل کے برات نہ کرو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اللہ معاف کرے، جو لوگ ہند میں رہتے ہیں، ہندوؤں سے تعلق ہے، تو وہ ماشاءاللہ پکے مسلمان بھی ہیں، کبھی کبھی ان کے مندر کا پرشاد بھی کھا لیتے ہیں پکے مسلمان، اور کبھی کبھی ان کے ساتھ ہم بھی شریک ہو جائے، اور جی یہ رنگ شنگی ڈال دیں گے دیے شیعہ جلانے، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو لوگ یہود و نصارہ کے ساتھ رہتے ہیں وہ ان جیسا لباس ان کے گرجے میں بھی چلے جائیں گے، اور کوئی سمجھائے گا کہیں گے نہیں جی اسلام ماشاءاللہ بڑا وسیع المشرب مذہب ہے، وہ ہمیں منع تو نہیں کرتا، ہمیں بھی جانا چاہیے، دیکھیں تو صحیح وہ کیا کرتے ہیں، ضرور دیکھو، لیکن یہ تو نہیں کہ دیکھتے دیکھتے تم ان کے تابع بن جاؤ، ان میں سے تو کبھی تم ایک آدمی بھی راہ راست میں نہیں لے آئے۔ دیکھو نا جی، انہوں نے سگریٹ شروع کی، تمہیں سب کو ہاتھ میں سگریٹیں پکڑوا دی کہ نہیں پکڑوا دی؟ انہوں نے چائے شروع کی، ہر آدمی کو چائے کا رسی کر دیا کہ نہیں، اب تو مولوی کا گزارا بھی چائے کے بغیر نہیں ہوتا۔ شام کو حقیقت میں اپنی کہہ رہا ہوں، یعنی ہمیں شام کو چائے نہ ملے تو آدھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ انڈیا میں سفر کر رہا تھا، تو شام کو جلسے کے بعد ہم وہاں سے نکلے تو اب چائے کی تڑپ، چائے تھی نہیں، تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی چائے نہیں ملتی، میرا تو بالکل برا حال ہے۔ ایک تو میں 2 گھنٹے تقریر کر کے آ رہا ہوں، پھر میں نے اس سے پہلے کھانا نہیں کھایا، اور پھر ابھی ہم نے 200 میل سفر بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ چائے بھی نہ ملے تو پھر ہمارا تو جنازہ نکل جائے گا۔ انہوں نے کہا حضرت کیا کریں، راستے میں ہوٹل موجود ہے؟ میں نے کہا جی ہندو کی ہوٹل کی تو میں نہیں پیتا۔ انہوں نے کہا جی مولانا آپ مولوی آدمی ہیں، جائز تو ہے؟ میں نے کہا بالکل، میں بھی کہتا ہوں جائز ہے، میں بھی نہیں کہتا کہ ہندو کے ہاتھ کا یا ہوٹل کے بیٹھ کے کھانا ناجائز ہے۔ اگر برتن ٹھیک ہے، برتن صاف ہیں، یا تمہارے سامنے اس نے ہاتھ دھو کے تمہیں کوئی چیز بنا دی ہے، برتن دھو کے بنا دی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ زندگی میں کبھی الحمدللہ کافر کے ہاتھ سے نہیں کھایا، طبیعت نہیں مانتی، ہمت نہیں پڑتی کہ میں ہندو کے ہاتھ کی کوئی چیز کھا لوں، ورنہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم یہ بالکل کوئی ایسی بات۔ انہوں نے کہا جی اس علاقے میں پھر کسی مسلمان کے ہوٹل کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آئندہ ہم تھرمس رکھ لیں گے، غلطی ہو گئی کہ نہیں رکھی، لیکن کوئی توقع نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا یار اللہ رحمت کرے گا، آگے جو آبادی آ رہی ہے گاڑی تو روکو، دیکھتے ہیں۔ تو اتفاق الحمدللہ یہ ہوا اللہ کی مہربانی سے کہ جہاں ہم نے گاڑی روکی نا، جو میں نے اندر نظر ڈالی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ شریف کا بینر لگا۔ میں نے کہا یار یہ ہندو ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی یہ تو مسلمان ہے۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد الحمدللہ بیٹھ گئے آرام سے چائے، وہ بھی بڑا خوش ہو گیا، غریب اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پوری برات بھی ہو دل میں، یعنی بالکل تبری ہو کہ تمہارا ہاں دنیاوی لین دین، ملنا ملانا، اٹھنا بیٹھنا، یہ تو علیحدہ باتیں، یہ تو کافروں کے ساتھ بھی جائز ہیں، لین دین کریں، تجارت کریں، معاملات کریں۔ بات یہ ہے کہ وہ تعلق جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے، اس تعلق کے اندر کوئی کمی نہ ہے۔
اس کے مقابلے پہ ان سے کھلی برات کا اظہار ہو، جیسے کہ اللہ پاک نے یہاں وضاحت کر دی۔ اللہ نے فرمایا ظالمو تم بتوں کو اندر رکھے بیٹھے ہو اور کہتے ہو کہ ملت ابراہیم پہ ہے۔ اب تم نے 360 بتوں کو میرے کعبے کے اندر رکھ کے مندر بنا ڈالا ہے اور پھر دعویٰ کرتے ہو ملت ابراہیمی کا۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کے عبادت کر رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو ملت ابراہیمی کا۔ ابراہیم تو امام الحنفاء تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھا جس نے کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ اور یہ بات بھی سمجھ لو جو مفسر نے لکھی ہے، بعض لوگوں نے اپنی تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی آہستہ 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 ایمان میں ترقی کرتے کرتے ایمان کے مراحل میں پہنچے، تو یہ دھوکہ لگا ہے ان بیچاروں کو۔ یہ نہیں کہتے انسان ہے، انسان کو بڑی سے بڑے عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بندہ جو ہے انسان جو ہوا اس سے خطا تو ہوگی، لیکن یاد رکھیں اس لیے مفسر نے وضاحت کر دی کہ ابراہیم تو ان لوگوں میں ہے کہ جس نے طرفت عین یعنی پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آخر تک پلک جھپکنے کی دیر میں بھی کبھی شرک نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ پہلے ان کے اندر کچھ تھا اور پھر سمجھتے گئے اور ترقی کرتے کرتے جیسے آج کل ہمارے اسلامی ملک میں یہ گمان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب دیکھو آخر قرآن بھی 23 سال میں اترا ہے، شریعت بھی آہستہ آہستہ آئی، ہم بھی اسلام لے آئیں گے آہستہ آہستہ، پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد یا ملک ختم ہونے کے بعد۔ یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ آہستہ آہستہ کب پہنچے گا جب ملک نہیں رہے گا، پھر کہاں نافذ کرو گے اسلام؟ اور اللہ کے بندے وہ اسلام کے ابتدائی احکام جو ہیں وہ تو کافر تھے لوگ، اسلام میں آئے تو آہستہ آہستہ احکام نازل کیے گئے تاکہ یہ راضی ہو جائیں، راسخ ہو جائیں، عادی ہو جائیں، تیار ہو جائیں ان احکام کو قبول کرنے کے لیے۔ اب تم تو مسلمانوں میں نافذ کرو گے، کافروں میں نافذ کرو گے کہ تم بھی آہستہ آہستہ کی انتظار میں رہو؟ تم تو مسلمانوں میں نافذ کرو گے جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اس نے تو قرآن کو اور اسلام کو مان لیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جو دعوے کرے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، ہاں مگر وہ جو بالکل جس کو اپنے نفس کو جس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور جھوٹے دعوے کر رہا ہے، ورنہ ملت ابراہیم تو واضح ہے، اور ملت ابراہیمی کا سچا پیروکار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا ہے۔ فرمایا انہوں نے تو اعلان کر دیا تھا، تم بھی اعلان کرو۔ وقال تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے بھی، اپنی قوم سے بھی، اپنی برادری سے بھی کہا کہ اننی براء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں۔ میں تو صرف اسی کو مشکل کشا، حاجت روا، اسی کو نفع نقصان کا مالک، اسی کو الہ مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے راستہ دکھلانے والے، ہدایت پہ چلانے والے۔ فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواه حلیم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے لیے جو بخشش مانگی وہ بھی ایک مدت تک، ایک وقت تک مانگتے رہے، جب تک کہ آذر کی موت کفر پہ نہیں ہو گئی، لیکن جب کفر پہ موت آ گئی خلاص اب ابراہیم علیہ السلام نے بخشش مانگنی ختم کر دی۔ فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب یہ بات کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور کفر پہ موت آ گئی ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے بخشش مانگنی بھی چھوڑ دی۔ فرماتی وقال تعالی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام تو اپنی ذات میں ایک جماعت تھے
اپنی ذات میں ایک امت تھے، اور اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، تمام رخ موڑ کے اللہ کی طرف مڑنے والے، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ شاکرا لانعمہ اتبعوا وہداہ الی صراط مستقیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے، اللہ نے جن کو چن لیا، اللہ نے جن کو ہدایت کی، صراط مستقیم کی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے دنیا میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو بھلائی دی کہ ان کی ذریت سے نبی پیدا کیے، ان کو عظمت والا بنایا، ان کو معمار کعبہ بنایا، ان کی شان کو بلند کیا، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ یاد رکھو، صالحین جو ہے یہ ایسا جامع لفظ ہے کہ صلاح کے مرتبے ہیں، یعنی ایک عام اللہ کے ولی بھی صالح ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بھی صالحین ہوتے، لیکن جب انبیاء کو بھی بعد صالحین میں شمار کیا جائے تو صلاح کے مراتب ہیں، ترقی کرتے 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 وہ جس مقام پہ پھر نبی پہنچتے ہیں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے ان کو بھی صالحین میں شمار کیا جاتا۔ وَلِهَذَا وَأَمْثَالُهُ قَالَ تَعَالَىٰ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ أَيْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِسَفْهِهِ وَسُوءِ تَدْبِيرِهِ بِتَرْكِهِ الْحَقَّ إِلَى الضَّلَالِ، کہ جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا اپنی بے وقوفی سے اور اپنی غلط تدبیر سے، کہ حق کو چھوڑ کے گمراہی کی طرف آ گیا۔ حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد من حجاز سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين الشهداء، کہ جس نے مخالفت کی اس شخص کی کہ جس کو اللہ نے دنیا میں بھی چن لیا ہدایت کے لیے اور رشاد کے لیے، اور جس نے جوانی سے لے کر آخر تک یعنی ہمیشہ جو حق پہ قائم رہا، اور جس کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا، اور آخرت میں اللہ نے جس کو شہدائے صالحین میں بنایا۔ فمن ترک طریقہ وہذا ومسلکہ وملتہ واتبع طریق الضلالۃ والغی فأی صف اعظم من ھذا، اور جو آدمی حضرت ابراہیم کے طریقے کو چھوڑ دے، ان کے مسلک کو چھوڑ دے، ان کی ملت کو چھوڑ دے، گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، اس سے پھر زیادہ ظلم اور بے وقوفی دنیا میں کیا ہوگی؟ کہ دعویٰ تو کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا لیکن شرک کرتا ہو، دعویٰ کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا لیکن کفر کرتا ہو، دعویٰ کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اور حضور کا انکار کرتا ہو، تو اس سے بڑا ظالم اور جاہل کون ہوگا؟ ام ای ظلم اکبر من ھذا کما قال تعالی ان الشرک لظلم عظیم، اس سے پھر بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کیونکہ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے کہ آدمی اللہ کا شریک بنائے۔ اللہ ہمیں پیدا کرے اپنی عبادت کے لیے اور ہم غیروں کے آگے سجدے کریں، اللہ ہمیں پیدا کرے اپنی اطاعت کے لیے اور ہم غیروں کے راستے پہ چلیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیدا کرے اپنی بندگی کے لیے اور ہم غیروں کے آگے ہاتھ باندھ کے رکوع کریں اور سجدے کریں اور جھکیں اور ان کے پاؤں پہ بوسے دیں اور قبروں پہ طواف کریں اور غیر اللہ کی نذریں مانیں اور منتیں کریں اور چڑھاوے چڑھائیں، اس سے بڑا ظلم پھر کیا ہوگا؟ قال ابو العالیہ وقد نزلت هذه الآية في اليهود احدثوا طريقا ليس من عند الله وخالفوا ملة ابراہیم علیہ السلام فيما احدثوه۔ حضرت ابو العالیہ اور قتادہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہود کے رد میں نازل ہوئی، کیونکہ یہودیوں نے نئے نئے راستے گھڑ لیے، نئے نئے دین میں راستے بنا لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دیا، ان کی بھی مخالفت کی اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پہ۔ وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ تھے، وہ تو پکے کھرے اور سچے مسلمان تھے اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں۔ سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں کون ہے؟ جو اس کے پیرو ہیں، اور سب سے زیادہ قریب حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو حضرت محمد پاک پہ ایمان لائے ہیں، یہ لوگ ہیں صحیح معنوں میں ملت ابراہیم پر۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دوست ہیں ایمان لانے والوں کے۔ وقولہ تبارک و تعالی
فَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ أي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. اللہ پاک نے حکم فرمایا جیسی آیت میں اللہ نے حکم دیا اذ قال له ربه اسلم کہ اے ابراہیم علیہ السلام. اب ظاہر لفظ کیا اسلام لے آؤ. حالانکہ یہ معنی نہیں کہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، معنی یہ ہے کہ پوری طرح استسلام، انقیاد، خالص طاعت اللہ تبارک و تعالی کی، جیسے کسی ایمان والے کو حکم دیا جاتا ہے بھئی ایمان لے آؤ، ایمان لے. حالانکہ وہ پہلے تو مومن ہے. معنی یہ ہوتا ہے کہ بھی پوری اتباع کرو، صحیح معنوں میں ایمان پہ چلو، صحیح معنوں کے جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. حالانکہ ایمان تو پہلے موجود ہے، لیکن معنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی پھر ایمان پہ راسخ بن جاؤ، پکے سچے مومن بن جاؤ. صرف زبانی کلامی کلمے نہ پڑھتے رہو بلکہ صحیح معنوں میں اخلاص پیدا کرو، صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت پیدا کرو، صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے عقیدے کو سمجھو اور اس پہ جم جاؤ. اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اسلم، اور انہوں نے کیا جواب دیا اسلمت لرب العالمین. انہوں نے کہا مولا میں تو اپنے آپ کو رب العالمین، تو ہی رب العالمین ہے اور تیرے سپرد کرتا ہوں، میں تو سب کچھ تیرے تابع ہے، جدھر تیرا حکم ہے ادھر میری اطاعت ہوگی. تو اللہ نے فرمایا تو ابراہیم تو میرا ایسا تابع فرمان، اور تم منکر، تم مخالف، تم مشرک، اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پہ. تو صرف دعوے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک اب دیکھیں نا جی دنیا میں جیسے آج کل بھی یہی دھوکہ ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. آج کل بھی اسی دھوکے میں لوگ مبتلا ہیں کہ بزرگوں کی گدی پہ بیٹھے ہیں، سجادے بن گئے، بزرگوں کی مزارات پہ بیٹھ گئے اور بزرگوں کی مزارات کے تصرف اور نظام اور سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور وہ بھی دعویٰ کریں دیکھو جی ہم تو اس بزرگ کی اولاد میں ہیں، ہم تو اس بزرگ کے سجادہ ہیں. بھئی تب تک تم اس بزرگ کے راستے پہ ہی نہیں ہو، جب تک تمہارے عمل اس سے نہیں ملتے، قول نہیں ملتا، فعل نہیں ملتا. تو صرف اولاد ہونے سے اگر فائدہ ہوتا پھر تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جب غرق ہوتا. اگر رشتہ داری میں صرف فائدہ ہوتا کہ رشتہ داری میں چھوٹ جائے گا تو ابو جہل جہنم میں کیوں جاتا؟ رشتہ داری سے اگر نجات مل جاتی تو پھر نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں کیوں جاتی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں کیوں جاتی؟ ابراہیم علیہ السلام کے ابا جہنم میں کیوں جاتے؟ تو اصل میں تو یہ رشتہ داری، ہاں رشتہ داری کب فائدہ دے گی کہ تم ایمان پہ بھی آ جاؤ، میرے مدنی کے غلام بھی بن جاؤ، اتباع کامل بھی بن جائے. پھر تم اگر اہل بیت میں ہو تو تمہارے اور شرف بڑھ جائے گا، تمہاری اور عزت بڑھ جائے گی، تمہارا اور شان بڑھ جائے گا کہ تمہارے اندر ایمان بھی ہے اور میرے مدنی سے قرابت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے. لیکن اگر صرف رشتہ داری ہے اور ایمان نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں، پھر تو سوال ہی ہے. پھر تو سب سے زیادہ سزا کا مستحق وہ بنے گا جو نبی کا رشتہ دار بھی ہو اور نبی پہ ایمان نہ لے آئے، کہ جس نے حضور کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو لیکن پھر بھی ایمان نہ لے آیا. اسی لیے اگر کوئی کسی بزرگ کی مزار کا مجاور ہے اور اس بزرگ کے عمل کا مخالف ہے تو سب سے زیادہ عذاب کا مستحق وہ بنے گا، اور سب سے زیادہ پکڑنے والا اس کا مدعی وہی بزرگ ہوگا قیامت میں کہ یا اللہ انہوں نے میری قبروں کو تجارت گاہ بنا دیا، انہوں نے میری قبروں کو بیچ ڈالا، انہوں نے میری مزارات کو سرکس اور تھیٹر اور تماشا گاہ بنا دیا، انہوں نے نام میرے عرس کے رکھے اور وہاں برائیاں اور فحاشیاں اور منکرات کے میلے لگا دیے. یہ لوگ ہیں میرے ماننے والے. تو سب سے پہلے تو وہی پکڑیں گے جن کے بازار پہ بیٹھے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کعبے میں بیٹھنے سے کچھ نہیں بنتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا ہم کعبے میں رہتے ہیں لہذا ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں. اللہ نے فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام نے جیسے بت توڑے تھے تم بھی توڑ ڈالو، ابراہیم علیہ السلام نے جیسے مشرک باپ کو چھوڑا تھا تم بھی چھوڑ دو، ابراہیم علیہ السلام نے جیسے توحید کے لیے آگ میں کودنا منظور کیا تھا تم بھی منظور کرو، پھر ہم مانیں گے کہ تم واقعی ملت ابراہیمی پر ہو. ورنہ صرف زبانی کلامی دعووں سے تو کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی.
یہ اصل زندہ آدمی یا مرے ہوئے آدمی، بات یہ ہے مسئلے کو سمجھا کرو کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین یا اپنے رشتہ دار اقارب ان کے لیے حج کیا عمرہ کیا جائز ہے، یہ تو حدیث میں حکم ہے۔ حتیٰ کہ ایک بی بی نے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں جو ہے وہ بوڑھی ہے، زندہ ہے، لیکن سواری پہ آنے کے قابل نہیں ہے، تو میں حج کروں؟ آپ نے فرمایا بالکل حج کرو۔ اسی طرح صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جو آدمی حج بدل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والے کو بھی پورے حج کا ثواب دیتے ہیں اور جس کی طرف سے کرتا ہے اس کو بھی پورا ثواب دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی مسئلہ؟ باقی بات یہ رہ گئی کہ ایک آدمی ہے، اس نے آپ کو وصیت کی کہ میری طرف سے عمرہ کرو، تب بھی ٹھیک۔ ایک آدمی ہے وصیت وغیرہ نہیں کی، تو اس کے لیے عمرے کا معنی یہ ہے کہ تم عمرہ اپنے لیے کرو، طواف اپنے لیے کرو، اس کے بعد اس کے لیے دعا کر دو اللہ تبارک و تعالی۔ جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں تلاوت تو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ تو اس لیے اما نے فرمایا کہ نفلی عبادات جو ہیں اگر کوئی آدمی کرے گا اور دعا مانگے گا تو اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے شریعت، اس میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے وسیلے سے دعا مانگنے میں جائز ہے۔ بھئی گزارش یہ ہے، اصولی بات یہ ہے کہ جس نے لکھا ہے دلیل اسی کے ذمے ہوتی ہے۔ ایک اصولی بات ہے، جس آدمی نے لکھا ہے کہ وسیلہ پکڑنا انبیاء علیہم السلام کا، ان یا اولیاء اللہ کا بعد وفات جائز ہے، تو ان کے ذمے یہ بات ہے کہ وہ ہمیں بتائیں قرآن شریف کی آیت میں حکم ہے، چونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یا فلاں حدیث مبارک میں یہ حکم ہے، یا فلاں صحابی نے فلاں پیغمبر نے فلاں کو وسیلہ بنا کے پکڑا ان کی وفات کے بعد۔ اگر یہ بات ہو تو ٹھیک ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں، ہمیں بھی حدیث مل جائے تو ہم مان لیں گے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمیں تو آج تک نہیں ملی۔ نماز تہجد جو ہے کم از کم تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ جتنا پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، 12 رکعت پڑھیں، 2 پڑھیں، 10 پڑھیں، جتنا اللہ توفیق ہے۔ اچھا جی، ہم قبرستان گئے، سلام کیا، دعا جیسے کوئی ضروری نہیں کہ وہاں آدمی قبلہ رکھو، جاتے جاتے بھی دعا مانگ سکتا ہے، کھڑے کھڑے بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ ہاں اگر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگے تو اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہر چیز میں توجہ اللہ کے کعبے کی طرف۔ ورنہ آپ سواری پہ جا رہے ہیں، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ سب سے بڑی دعا تو السلام علیکم ہے، اس سے بڑی بھی دعا ہے کہ اللہ کی تم پر سلامتی نازل ہو۔ سب سے بڑی دعا تو یہ ہے السلام علیکم، اس سے بڑی بھی کوئی دعا ہے؟ جب سلامتی اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے تو باقی کوئی چیز رہ گئی؟ اصل تو سلامتی ہے۔ دم کے روزے جو ہیں 10 رکھنے ہیں، بہرحال اگر لگاتار رکھ لیں تو اچھا ہے، لیکن اگر ان میں فرق بھی آ جائے تو جائز ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب کا نام ہے دروس حرم، 3 جلد اس کے چھپ گئے ہیں، اور ہمیں وہاں سے منگوانا اور پھر آنا چھڑانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ کو اگر وہاں لینا ہے تو کراچی میں ہر جگہ آپ کو مل سکتی ہے، دروس حرم کے نام سے۔ گائے بکری کی چربی کھانے بیچنے، یہ چربی کھانا بیچنا تو کبھی حرام نہیں ہوا گائے بکری کا، جب جانور ہی حلال ہے اس کی ہر چیز حلال ہے، یہ تو آپ کو دھوکھا لگا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کسی کی دعوت میں نہیں جاتے لیکن خود سب کو دعوتیں دیتے رہتے ہیں، حدیث میں ہے کہ دعوت قبول کرو۔ بھئی اللہ بہتر جانے، ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہوگا کہ دعوت کرنے والے جو ہیں ان کا کھانا ٹھیک ہے، وہ احتیاط کرتے ہوں گے بیچارے، کیونکہ اکثر آج کل معاملہ جو ہے وہ بڑا گڑبڑ ہے۔ بہرحال ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دعوت پہ تشریف لے جایا کریں تاکہ سنت کے مطابق عمل ہو جائے۔ نماز کے بعد جو مصافحہ کرتے ہیں یہ کوئی ثابت نہیں حدیث سے، بدعت ہے۔ بھائی کی بیوی دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل حرام ہے، کیوں؟ بھائی بیوی اس کی ہے، دیکھو گے تم، یہ اچھی بات ہے؟ پھر تیری بیوی کو بھائی دیکھے گا، بات بڑھتی چلی جائے گی نا، اور پھر اور ایسے لوگ بھی آ جائیں گے، کہیں گے جی انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے تو سب بھائی ہیں، لہذا ہم بھی دیکھیں۔ اللہ کے بندے ہو تو حرام ہے شریعت میں،
حضور نے فرمایا دیور جو ہے وہ تو موت ہے. میرے گھر میں میرا بھائی بغیر دستک دیے آ جائے ناجائز ہے. کسی کو بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، جب کسی کے گھر میں جائے تو پہلے استئذان، اذن طلب کرے، اجازت ملے تو اندر جائے. ایک آدمی مالدار زمیندار ہے لیکن رشتہ داروں سے نہیں بنتی، تو کچھ زمین فروخت کر کے یہاں آ گیا ہے اور واپس نہیں جاتا. یہ وہ جانے تم جانو، ہمارا کیا مسئلہ ہے، جائے نہ جائے. ایک آدمی کو ہم کہیں مکہ چھوڑ دو، اللہ کرے سب مکے میں رہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ موت ایمان پہ دے اور حرمین میں دے. کسی کو یہاں رکھنے والے بنو، نکالنے والے نہ بنو. ایک آدمی صبح کی نماز کے وقت سوتا رہتا ہے، 8:30 بجے اٹھتا ہے بغیر وضو کے نماز، اللہ معاف کرے توبہ کرے تو کفر آ جاتا ہے. بغیر وضو کے روزانہ باقاعدگی سے پابندی سے، یعنی اس کے لیے مانا نعوذ باللہ وہ عبادت بغیر وضو کے، یا اپنے آپ کو پیغمبروں کے درجے پہ سمجھتا ہے کہ اس کی نیند جو ہے وہ وضو نہیں توڑتی. اللہ معاف کرے، کفر سے توبہ کرے اور ایسے آدمی کی صحبت سے بچو. پیر صاحب کے عرس پر مسجد کے اندر قوالی ہوتی ہے، اور قوالی ویسے ناجائز ہے تو مسجد کے اندر تو ڈبل ناجائز ہے. قوالی جو ہے خدا کے بندے وہ تو ویسے ناجائز ہے، اس میں طبلے اور یہ ساز سروت جن کو حضور نے فرمایا مزامیر من مزمار شیطان، یہ تو آپ بجانے کے جو گانے کے آلات ہیں یہ شیطان کی آواز ہے اور شیطان کے آلات ہیں. ان پر جو قوالیاں گائی جائیں وہ کیسے حلال؟ ایک ہے نعت، حضور کی نعت پڑھو بغیر ساز کے، بغیر ساز کے، بغیر سرود کے، بغیر گانا بجانے. گانے بجانے کا پھر نعت سے کیا تعلق ہے؟ نعت پڑھیں، حضور کی مدح میں قصیدے پڑھیں، حضور کی مدح کے محبت کے اندر اشعار پڑھیں. سبحان اللہ، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے. ایک یہ ہے کہ باقاعدہ گانا بجانا اور یہ، اور پھر سر تار، اور پھر ان سروں کے قواعد کے مطابق گانا، اور اس کے لیے مخصوص قوال ہونے. یہ اللہ ہدایت دے بس. اگر میری والدہ دفن ہے گولڈا شریف میں، اگر میں وہاں گیا گولڈا میں تو ماں کی قبر پہ جہاں بالکل کوئی بات نہیں، آپ بالکل دعا مانگیں، والدہ کے لیے دعا بھی مانگیں، یعنی اس قبر کے لیے سفر نہ کرو. جب اس شہر میں جا رہے ہو یا وہاں رہتے ہو تو پھر وہاں رہتے ہوئے کیوں نہ جاؤ. پرائز بانڈ کا جو انعام نکلتا ہے بالکل حرام ہے، جوا ہے خالص. ایک کو ملتا ہے، لاکھوں کے گھروں سے نکلتا ہے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، بالوں کو مشین کیا، 2 دن بعد عمرہ کیا، پھر بالوں میں مشین، اگر بال تھے پھر چھوٹی میں پہلے مثلا 4 نمبر پھیر دیا، پھر تو آپ نے 2 نمبر پھیر دیا، پھر 0 پھیر دیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. جی اگر کوئی آدمی اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس نے طواف الوداع کر لیا، پھر 2 دن کے بعد چلا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر مثلا طواف الوداع آپ نے کر لیا، پھر آپ رک گئے، 1-2 دن نہیں جا سکے، تو پھر جس دن جانا ہو اسی دن طواف کر کے جائے. یہ نہیں ہے کہ بس وہ 2 دن پہلے والا طواف نہ. طواف الوداع کا معنی یہ ہوتا ہے ان یکون آخر العہد بالبیت، کہ سب سے آخر کام یہی کرے، ہر کام ختم کر کے آئے، طواف کرے، اللہ سے دعا مانگے اور اس کے بعد توکل اللہ کرے. مقیم بھی جب ملک سے باہر جائے گا وہ بھی کرے گا، جب ملک سے باہر جائے تو کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر خانچہ انزل علینا مائدۃ من السماء قرآن میں موجود ہے. اگر درس ہم سن رہے ہیں اور ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں اس حالت میں کہ آپ کی زبان ذکر کرتی رہے اور سنتے بھی رہے، کوئی منع نہیں. کالا خضاب کوئی بات نہیں، کالا خضاب لگانا جو ہے وہ جمہور کے نزدیک ناجائز ہے. لیکن اگر اس میں کوئی اور رنگ ہے، مہندی کا لال رنگ ہے، نیلا ہے، کو ملا دیا جائے تو پھر جائز ہو جاتا ہے. وضو ہوتا ہے، وضو نہیں روکتا خضاب. عمرے کے بعد حلق کرانا جو ہے وہ بھی حرم میں، ہاں بالکل، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ فرمایا تو آپ نے حلق حرم میں ہی کرائی. اسی طرح میرے مدنی سرکار نے جب حج فرمایا تو آپ نے حلق مینا میں کرائی، تو مینا بھی حرم کے اندر داخل ہے، اس لیے یہ نہیں کہ حرم کے باہر کرائی جائے.
دم تو نہیں دینا پڑے گا، لیکن ایسی بات نہ کرے، سنت کے خلاف ہے۔ غار حرا میں نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، کسی سے ثابت نہیں، نہ کبھی صحابہ نے پڑھی ہے۔ حضرت ہر مسئلے کے اندر ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے فقہ حنفی پڑھی ہے، اور جو لوگ عالم نہیں ہیں، مسائل کو نہیں سمجھتے، ان کے لیے لازم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ لازم کسی عالم سے، کسی امام سے، کسی کے قول پہ عمل کریں۔ اگر آپ خود اتنے بڑے عالم ہیں، ماشاءاللہ کے ائمہ سے بھی زیادہ حدیث سمجھ سکتے ہیں، تو آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں، آپ کا تو مرتبہ پھر ان سے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہو گیا، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ باقی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی نے پوچھنا ہے تو پھر دو کشتیوں پہ پاؤں رکھے تو پھر آدمی ڈوب ہی جاتا ہے، پھر آدمی اپنی خواہش کا غلام بن جاتا ہے، پھر اصولی بات ہے، اور یہ پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ جو بتائیں قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں، والد کو حج پہ بلانا چاہتا ہوں، میرے 3 بھائی جوان ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں، اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے بھائی جن کی شادی نہ ہو حج بھی نہ کریں؟ ایک تو سنت سے رہا ہوا ہے، دوسرا حج سے بھی محروم ہو جائے۔ یہ لوگوں نے بڑا مسئلہ سمجھا جی پہلے شادی کرو پھر حج کرنا ہے، اگر گھر میں لڑکا جوان ہے یا لڑکی جوان ہے تو حج نہیں ہوتا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے۔ وہ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو گھر میں ذمہ داریاں ہیں ذرا ان کو بھی ختم کرو تاکہ آدمی اطمینان کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ جائے، اس کے سر پہ کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ لیکن اب ایک آدمی کو رشتہ نہ ملے وہ کیا کرے؟ غریب حج بھی چھوڑ دے اس لیے کہ رشتہ نہیں مل رہا۔ بیوی نے پتہ نہیں خیال ہمارا بچہ ہے، اہلیہ نے خواب کہ فلاں قرآن کی آیت، یہ بہت اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے، اللہ کوئی رزق نصیب فرمائیں گے، اچھا خواب ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں آپ کو کوئی رزق کا اولاد کوئی نعمت عطا فرمائیں گے۔ یہ مسئلہ ابھی ہو چکا ہے۔ کسی آدمی نے بیوی کو جھوٹے گواہوں سے کاغذ پر طلاق دی، جھوٹے یا سچے؟ آج کل بھی پہلے کوئی ایکس رے مشینیں آپ لگا کے گواہ کو دیکھیں گے کہ سچا ہے۔ یہ طلاق کا مسئلہ بڑا سخت ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا مسئلہ آپ کسی مفتی سے جا کر پوچھا کریں۔ اب تو طلاق دے آپ کہتے ہیں گواہ جھوٹے تھے، طلاق تو تم نے دی ہے وہ جھوٹے ہوں یا کچھ ہوں، طلاق دینے والا شوہر ہے یا گواہ ہے جھوٹے؟ ایک آدمی کی جیب میں اگر بیوی کی تصویر رکھی ہوئی ہو تو وہ نماز ہو جائے، تو بیوی کی تصویر جو ہے رکھنا حرام ہے، بیوی خود جو موجود ہے اصل تصویر کو کیا کرو گے؟ اس لیے تصویر جیب میں نہ رکھا کرو، الا کوئی مجبوری ہے، جیسے پاسپورٹ ہوتا ہے، آئیڈینٹی کارڈ، یہ مجبوریاں ہیں، یہ عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ بیوی کی تصویر کا کون سا عذر ہے کہ نماز میں تم نے پہلے تصویر دیکھنی ہے؟ وہ اپنے ویسے تصویر رکھنا حرام ہے۔ نمازیں میں نے چھوڑ دی، پہلے توبہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو قضا کر، آئندہ نماز نہ چھوڑا کرو۔ حج کے موسم میں ایک پتہ نہیں ریال کا ٹکٹ، 2 ریال، پتہ نہیں کس چیز کا ٹکٹ